السلام علیکم پیارے بچوں، جماعت ہے پنجم، مضمون ہے اردو، سبق نمبر 8، میرے دیس کے رنگ نرالے۔ بڑے سے حال نما کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نگاہ خوبصورت مزین کپڑوں پر پڑی۔ میں نے ابو جان سے کہا، ابو جان، اتنے خوبصورت کپڑے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ ابو جان نے بتایا، یہ کپڑے صوبہ بلوچستان کی خاص پہچان ہیں۔ آپ اور آپ کے بھائی عمر کو اس ثقافتی نمائش میں لانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ پاکستان کی ثقافت کے بارے میں جان سکیں۔ عمر: ارے واہ، اس کا مطلب ہے آج ہم اپنے پیارے وطن کے بارے میں ایک مختلف انداز سے معلومات حاصل کرنے والے ہیں۔ ابو جان مسکراتے ہوئے: جی ہاں، یہاں نہ صرف آپ کو مختلف صوبوں کے لباس بلکہ ان کے کھانوں اور رہن سہن کے متعلق بھی دلچسپ باتیں معلوم ہوں گی۔ ہم صوبہ بلوچستان کے اسٹال کے پاس کھڑے تھے، اس لیے سب سے پہلے ہم نے اسی صوبے کے بارے میں معلومات لینا چاہی۔ وہاں موجود آدمی نے خوش آہٹ کے الفاظ سے ہمارا استقبال کیا۔ ابو جان نے اس سے کہا، آپ صوبہ بلوچستان کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ اس آدمی نے بتایا کہ صوبہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ یہاں کے رہنے والے مہمان نواز، خوش مزاج اور بہادر لوگ ہیں۔ اس کے مرکزی شہر کوئٹہ کو پھلوں کی وادی بھی کہا جاتا ہے۔ اسٹال پر موجود آدمی نے دیوار پر لٹکے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، بلوچستان کا پہناوا قمیص شلوار ہی ہے، مگر ذرا مختلف۔ عورتوں کے کپڑے کڑھائی اور شیشوں سے سجے ہوتے ہیں، جبکہ مردوں کی قمیص شلوار بڑے گھیر والی ہوتی ہے۔ یہاں کے مشہور کھانوں میں سجی سب سے زیادہ مقبول ہے۔ اس آدمی نے خوش میووں کی تھالی ہمیں پیش کی۔ ہم نے شکریہ کے ساتھ تھوڑے سے میوہ جات لے لیے۔ ہم نے وہاں سے سجی بھی کھائی۔ ابو جان نے میرے لیے ایک لباس خریدا۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تو صوبہ سندھ کا خوبصورت اسٹال نظر آیا۔ صوبہ سندھ کا مرکزی شہر کراچی عروس البلاد کہلاتا ہے۔ کراچی آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے زیادہ گنجان آباد شہر ہے۔ اسٹال پر موجود آدمی نے ہمارا استقبال بھلے کرے آیا کے الفاظ کے ساتھ کیا۔ اس نے ایک خوبصورت کپڑا ہمیں دکھاتے ہوئے بتایا کہ یہ صوبہ سندھ کا خاص کپڑا اجرک ہے۔ اجرک ہاتھ سے چھپا ہوا سرخ اور نیلے رنگ کا کپڑا ہوتا ہے۔ سندھی ٹوپیاں اپنی خوبصورتی میں سب سے الگ تھیں۔ وہاں چھوٹے چھوٹے شیشوں سے مزین دھاگوں کی کڑھائی سے بنے ہوئے لباس بھی موجود تھے۔ ابو جان نے ایک دھاری دھار کپڑا اٹھا کر پوچھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسٹال پر موجود شخص نے جواب دیا، یہ کپڑا سوسی کہلاتا ہے۔ اس اسٹال پر رنگ برنگی کپڑوں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنائی گئی چادریں بھی موجود تھیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ انہیں رلی کہتے ہیں۔ میں اور بھائی اپنے وطن کے خوبصورت اور نرالے رنگ دیکھ کر بہت محظوظ ہو رہے تھے۔ کڑاہی میں حیدرآباد کی مشہور پلہ مچھلی تلی جا رہی تھی، جس کی خوشبو سے میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ مزید آگے بڑھے تو خیبر پختونخوا کا اسٹال بڑی شان سے موجود تھا۔ اس کے دروازے کو درہ خیبر کے ماڈل سے سجایا گیا تھا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا شہر پشاور پھولوں کا شہر کہلاتا ہے۔ وہاں موجود آدمی نے بخیر راغلے کہتے ہوئے ہمیں خوش آمدید کہا اور بتایا کہ پشاور کا قدیم بازار قصہ خوانی بازار ہے۔ عمر نے پوچھا، کیا وہاں لوگ ہر وقت قصے سناتے رہتے ہیں؟ پرانے وقتوں میں ایسے ہی ہوتا تھا، اس آدمی نے بتایا اور پشاوری قہوے سے ہماری تواضع کی۔ پشاور کی مشہور چپلی کباب کی خوشبو نمائش میں آنے والے لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ ہم نے امی جان اور باجی کے لیے چپلی کباب خریدے۔ وہاں موجود خوبصورت لباس دیکھ کر اندازہ ہوا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ بھی روایتی قمیص شلوار ہی پہنتے ہیں، مگر ان کا لباس خوب گھیردار ہوتا ہے۔ خواتین خوبصورت کڑھائی والی لمبی قمیض یا پھر فراک پہنتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے رہنے والے اپنی بہادری اور دلیری کے لیے مشہور ہیں۔ اب ہم اس صوبے کے اسٹال کی جانب بڑھے، جس کا مرکزی شہر لاہور اپنی درس گاہوں اور خوبصورت باغات کی وجہ سے جانا جاتا ہے، یعنی صوبہ پنجاب۔ اسٹال پر موجود آدمی نے بہت تپاک سے ہمارا استقبال جی آئینو کے کر کیا اور ہمیں پنجاب کے روایتی کھانے، سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی پیش کی۔
पंजाब के लोग भी दूसरे सूबे के लोगों की तरह मिलनसार और कुशादा दिल हैं। स्टॉल पर मौजूद शख्स ने कमीज शलवार दिखाते हुए बताया कि देहात में लोग लुंगी और लाचा भी पहनते हैं। खाना बदोश कबीलों की औरतें घाघरा पहनती हैं। इस निराली सैर से उमर और मैं बहुत खुश थे। अब बहुत थोड़े स्टॉल बाकी रह गए थे। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के स्टॉल साथ साथ बनाए गए थे। अबू जान ने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान अपने मशहूर खेल पोलो की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी मशहूर हैं। स्टॉल पर मौजूद शख्स ने मोटे ऊनी कोट और चोगे दिखाते हुए कहा कि ये हमारे इलाके के मखसूस पहनावे हैं। साथ ही आज़ाद कश्मीर का स्टॉल भी था। वहाँ मौजूद शख्स स्टॉल पर आने वालों की तवाज़ुन कश्मीरी कहवे, शीरमाल और ताफ्तान से कर रहा था। खूबसूरत कश्मीरी लिबास भी स्टॉल पर मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर को अपने हसीन कुदरती मनाजिर की वजह से जन्नत नज़ीर भी कहा जाता है। अब शाम हो चली थी। हम भी थक चुके थे, लिहाजा वापसी के लिए मरकज़ी दरवाजे की तरफ बढ़े। अबू जान ने पूछा, कहो बच्चों, कैसी लगी आज की सैर? बहुत खूब अबू जान, हमें बहुत मज़ा आया, हमने बड़े जोश से जवाब दिया। प्यारे बच्चों, ये है आपका घर का काम। आपको इन तमाम सवालात के जवाब अपनी कॉपी में तहरीर करने हैं। उम्मीद है आपने इस वीडियो को अच्छी तरह समझ लिया होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।